لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تمام طرح کے درود و سلام سید الرسول ختم الرسول سید الانبیاء والی بدھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی پہ یقیناً جو چیز بھی جو شخصیت بھی اللہ رب العالمین سے جڑی ہے، اللہ اسے اپنی منشا کے مطابق مقام اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی جانور ہو، ہر ایک کو اللہ نے ان کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ چاہے کوئی بے جان چیز ہو، چاہے کوئی جاندار چیز ہو، وہ مقام اللہ رب العالمین ہر ایک کو الگ الگ سے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن مجھے آج جس مقام کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں ان کی بات ہے۔ بعض دفعہ شرم آتی ہے ایسے ایسے ذہن اور ایسی ایسی چیزیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، جو تو نہ میرے پاک پیغمبر کے خاندان کی شان ہے اور نہ ہی میرے پاک پیغمبر کی شان ہے۔ جس طرح کے کچھ لوگ تبرہ بازی کر کے سب و شتم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو آل رسول ہے، ہم نے جو اہل بیت ہیں،
ان کے لیے بڑا عظیم کام کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان ہستیوں کو گالیاں دے دی کہ جن کو لوگ کچھ کہنے سے ڈرتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ابو جہل پتھر مارے، گالیاں دے، بس سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کچھ جواب ہی نہیں دیا۔ پہلے گالیاں دی، نہیں جواب دیا، غصے میں آ کے پتھر مارا، میرے پاک پیغمبر کی پیشانی مبارک پہ لگا، لہو چلنے لگا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے پلٹے تو ان کی لونڈی نے دیکھا تھا، بتلایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اب ابو جہل جو ہے عمر بن حشام، یہ اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے ہنس ہنس کے، تو اب کیا اپنی کمان پکڑی، اسے نیچے گرایا، اس کے سر پہ ماری، سر کو لہو لہان کر دیا۔ آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس، کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ۔ کہا چچا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرے پاک پیغمبر محمد، میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ بڑی خوشی کی، بڑی عظمت کی بات سمجھی جاتی تھی، پر میرے پاک پیغمبر خوش نہیں ہوئے۔ کہا چچا مجھے ان سے خوشی نہیں ہوتی۔ کہا کس سے ہوتی ہے؟ فرمایا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ میرے پاک پیغمبر کو یہ دنیاوی خوشیاں نہیں چاہیے، تو فوراً سے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہاں پہ میرے پاک پیغمبر کے دوستوں پہ، یاروں پہ، میرے پاک پیغمبر کے لیے جینے اور مرنے والوں پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے اور سب و شتم کیا جاتا ہے۔ اسے بڑا عظمت کا کام سمجھتے ہیں۔ بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی اسے روکنے کے لیے آگے نہیں آتا۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں، تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، وہ اتنی عظمتوں کے مالک تھے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی کہنے پہ لگے۔ کیا کہا میرے پاک پیغمبر نے؟ کہا لوگوں، عمر کا حق ادا کر دیا، علی کا حق ادا کر دیا، عثمان کا حق ادا کر دیا، طلحہ و زبیر و انس کا حق ادا کر دیا۔ کہا میں نے ابو بکر کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے جو قربانیاں میری خاطر دی ہیں، اللہ اکبر، اس نے جو پریشانیاں میری خاطر اٹھائی ہیں، فرمایا اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ وہ نبی نہیں تھے کہ کھایا پیا اپنا کام لپیٹا نکل گئے، ہماری طرح نہیں تھے۔ احسان شناس تھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ کہا ابو بکر کا حق جو ہے کل قیامت کے دن میرے اللہ ادا کریں گے۔ کہاں گئی وہ باتیں؟ زبان کھلتی ہے، کبھی اتنا ہی غور کر لیا کرو، کبھی اتنی ہی شرم کر لیا کرو کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی گالی نہیں دی۔ کہاں سے سیکھا ہے تم نے یہ تورہ بازی کرنا؟ میرے حسین گالی دینے والے نہیں ہیں، حسن گالی دینے والے نہیں ہیں، علی المرتضیٰ گالی دینے والے نہیں ہیں، فاطمہ گالی دینے والے نہیں ہیں۔ کہاں سے سیکھ کے آئے؟ کس کو امام مانتے ہو؟ بات علی المرتضیٰ کی کرے اور زبان پہ گالی آئے، وہ زبان چل نہ جائے کہ ایک ہی وقت میں نام علی کا لیتا ہے اور زبان سے گالی نکالتا ہے۔ بدبختی کا عالم نہیں۔ اللہ اکبر، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، نام ان کا لیا تو کیا کیا؟
زبان سے گالی دے دی اور خوش ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، یار آپ لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آتا؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام، اللہ اکبر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارادہ رکھتے ہیں. کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یذہب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی کو دور کر دیں. گالی دینا پلیدی ہے؟ کیوں بھائی؟ پاکی کا کام ہے گالی دینا یا پلیدی کا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے پلیدی کو، گندگی کو، ہر چیز کو دور کر دیا. اب کیا بچا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے تمہیں پاک در پاک کر دیا. کچھ بچا؟ لیکن بچ گیا. کس کے پاس بچ گیا؟ جو اپنے ایمان کو تولتا ہے کس کے ساتھ؟ گالیاں دینے کے ساتھ. جو کہتا ہے کہ تبرہ کرنا یہ نیکی کا کام ہے. اللہ اکبر. کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ کیا دکھاؤ گے کہ علی آپ کا خاندان کیسا تھا؟ یطہرکم تطہیرا. فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کا خاندان کیسا تھا؟ آپ کے بابا کیسے تھے؟ آپ کیسی تھیں؟ اللہ کہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پر بات نہیں ختم ہوئی. حسن و حسین کون ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی قادری ہے. ہر کوئی کیا کہتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا حسن و حسین جنت کے پھول ہیں. حسن و حسین فرمایا کہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے کل قیامت کے دن جنت میں. کون ہوں گے؟ حسن و حسین. اور اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ کیا عطا فرمایا؟ مالک کائنات نے عطا فرمایا کہ لیذہب عنکم الرجس. اللہ کہتا ہے تم سے گندگی، پلیدی، بری چیزیں میں دور کر رہا ہوں. اب گالی دینا بری چیز ہے؟ یہاں پہ میرے مالک نے آسمان سے حکم نازل کیا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ میں نے حضرت حسن کو پاک کر دیا، حضرت حسین کو پاک کر دیا، حضرت فاطمہ کو پاک کر دیا، حضرت علی کو پاک کر دیا، محمد الرسول اللہ کو پاک کر دیا. اب آئیے ذرا کس کی طرف؟ اہل البیت. کس کی طرف؟ اہل البیت. میں آپ سے صرف باتیں کرنے آیا ہوں، تقریر کرنے نہیں. اہل البیت کون ہیں؟ میرے پاک پیغمبر کے اہل بیت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لائے تو گھر میں تشریف لا کے کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل بیتی. کیا کہا؟ سلامتی ہو تجھ پہ اے میرے گھر والی. کون تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. جبریل اللہ کا سلام لے کے آتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے لیے. آئیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیسی ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر.
فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے، منافقیت کی علامت ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، مسلمان کے قتل کا ارادہ رکھنا، لڑائی کرنا، فرمایا یہ کفر ہے۔ اب بتائیں منافقوں والے کام میرے پاک پیغمبر کر سکتے؟ نہیں۔ حضرت علی کر سکتے؟ حضرت حسن کر سکتے؟ حضرت حسین کر سکتے؟ میں نے صرف آپ کو صرف یہی بات بتانی ہے کہ جو عظمتوں والے ہوتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو گندا نہیں کرتے۔ عزتوں والے جو ہوتے ہیں ان کا دامن جتنا پاک ہوتا ہے ان کا دل بھی اتنا صاف ہوتا ہے اور ان کی زبانیں بھی اتنی ہی پاک ہوتی ہیں۔ آئیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے ہاں کچھ چیزیں، کچھ وہم و گمان پلے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین جو ہیں جنہیں پنجتن پاک کا نام دیا جاتا ہے یہی اہل بیت میں سے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر اور آپ کی بیٹیاں اور بیٹے یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اور سب سے صحیح عقیدہ کیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں اہل بیت ہیں۔ آپ کی ساری اولاد چاہے وہ اسی وقت بچپن میں فوت ہو گئی، چاہے جوان ہو کے بچیاں میرے پاک پیغمبر کی جوان ہوئیں، بچے بچپن میں فوت ہو گئے، تو اب وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں، بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ اور حضرت علی کا خاندان پھر کیسے بنا اہل بیت؟ آئیے میرے پاک پیغمبر تشریف فرما تھے، میرے پاک پیغمبر نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت حسن آئے میرے پاک پیغمبر کی اسی چادر کے اندر، حضرت حسین آئے وہ بھی اسی چادر کے اندر، حضرت فاطمہ آئی، حضرت علی آئی۔ وہ چادر آدمی نے لی ہوتی نا سردی سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب پہ دے دی، اور پھر میرے پاک پیغمبر نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اہل بیت کو بیت کے اندر شامل نہیں کیا جاتا، تو ہم اور جب سے یہ دنیا چلی آ رہی ہم سوچتے ہیں کہ جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے وہ نسل میں نہیں ہوتی، ایسے سمجھتے ہیں، اور بیٹے کی اولاد ہم سمجھتے ہیں ہماری نسل ہے۔ تو یہاں پہ میرے پاک پیغمبر نے دعا کر کے ان کو شامل کیا۔ یہ صحیح عقیدہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی ساری اولاد، آپ کی بیویاں اور میرے پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو پورا کنبہ ہے یہ سارے کا سارا اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ عزت کرو، احترام کرو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جیسے میرے پاک پیغمبر نے نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کہ نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے، اسی طرح جیسے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، ایسے ہی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جو ہیں سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ دونوں بڑی عمر والے جو لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بڑی عمر کے ہو کے فوت ہوتے ہیں، یہ دونوں ان کے سردار ہوں گے جنت میں۔ کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق۔ میری سارا اس خطبے کا جو آپ کو ایک میں نے خلاصہ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے آپ نے کبھی گالی نہیں دی، حضرت علی نے گالی نہیں دی، حضرت حسن نے گالی نہیں دی، حضرت حسین نے، حضرت فاطمہ نے، جتنے وہ لوگ پاکیزہ تھے ان کی زبانیں بھی اتنی ہی پاکیزہ تھیں۔ اور میرے دوستو
ساتھ ساتھ ان کی عزت کیا تھی، ان کا احترام کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، کہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم سے ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی پلیدی، ہر طرح کی بری چیز میں اللہ کہتے ہیں میں اللہ نے دور کر دی ہے۔ اب کیا بچا؟ لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں اب جو بچا ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہو گئے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اسی زبان سے نام، اسی مجلس میں نام، اسی محفل میں نام، اسی تقریر میں نام حضرت علی کا لیا جاتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا لیا جاتا ہے، اور اسی زبان کے ساتھ اسی منبر پہ بیٹھ کے گالی میرے پاک پیغمبر کے یاروں کو دی جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کو ٹیچر ہونا پورا سال محنت کرے تو بیچ میں سے سٹوڈنٹ 100 سٹوڈنٹ میں 2 پاس ہو گئے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیچر نہیں صحیح ہے، محنت نہیں کی تھی۔ یار میرے پاک پیغمبر کی دن رات کی محنت جو تھی اس میں تیار ہونے والے صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں زبانیں تاندراز کرتے ہو اور اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اتنی محنتیں کی اور میرے پاک پیغمبر کو کیا انعام دیتے ہو کہ میرے پاک پیغمبر نے صرف 4 لوگوں کو تیار کیا۔ اللہ اکبر، نہیں، میرے پاک پیغمبر ایسے تھے کہ آئیے اللہ کہتے ہیں کیا کہ ایک طرف حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، حضرت فاطمہ آئے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ حضرت علی کا بھی ایمان لائے تھے، سب کو پتہ ہے۔ جب بچے تھے تو بچے کون ہوتے ہیں؟ بچوں کے گناہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے گناہ اللہ معاف کرتے رہتے ہیں اور اس کی نیکیاں جو ہے اس کے ماں باپ کے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں۔ حضرت علی بچے تھے، حضرت حسن و حسین نے اسلام میں آنکھ کھولی، حضرت فاطمہ نے چھوٹی بچی تھی۔ تو ادھر آئیے، پھر اللہ نے کس کو کہا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، تو اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تم کو انقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے پیچھے کھینچ لیا، بچا لیا۔ کس کو بچایا؟ حضرت علی تو بچپن میں تھے ایمان لائے، حضرت فاطمہ بچپن سے ایمان میں آنکھ کھولی، حضرت حسن و حسین ایمان والے تھے، بچپن سے ایمان دیکھا۔ تو یہ آیت کس کے لیے آئی؟ یہ ان کے لیے آئی کہ جو بڑے بڑے گناہ کر چکے تھے، کفر کی حالت میں اپنی زندگیاں گزار چکے تھے، تو اب اللہ کہتے ہیں تم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، حفرۃ من النار فانقذکم منہا، فرمایا کہ تم جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، میں اللہ نے تم کو بچا لیا ہے۔ جن کو اللہ نے بچا لیا ان کو ہم تانے زبانیں تان دراز کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق ہیں، میرے پاک پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں، معراج کا قصہ سن رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر میں نے تیرا محل دیکھا، جنت میں محل دیکھا۔ جنت میں محل کس کا ہوتا ہے؟ جنتی بندے کا ہوتا ہے کہ جہنمی کا؟ جنتی بندے کا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے دیکھا وہاں حور کو جو وضو کر رہی تھی، میں تیرے محل میں جانے لگا، پھر مجھے تیری غیرت یاد آئی۔ اتنی بات سننا تھی، عمر فاروق رونے لگے، کہا واہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی جی میں آپ پہ غیرت کھاؤں گا،
میرے پاک پیغمبر کے یاروں نے تو اپنی تن من دھن اللہ کے نبی پہ قربان کر دیا۔ ایک طرف حضرت خبیب ہیں، جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹا جاتا ہے، ایک ایک بوٹی نوچی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے خبیب اپنی زبان سے اتنے لفظ نکال دے کہ میری جگہ پہ اگر محمد ہوتے تو تجھے ہم چھوڑ دیں گے۔ کہا نہ، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ خبیب کی جان چلی جائے، اور میرے پاک پیغمبر کے پاؤں میں اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کرتا کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دین کو لے کے چلے تھے۔ اور ہم نے اگر الزام لگانے پہ آئے تو نہ ہم نے حضرت حسن کو چھوڑا، نہ حضرت حسین کو چھوڑا، نہ علی المرتضیٰ کو چھوڑا، نہ فاطمہ الزہرا کو چھوڑا، نہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑا، نہ ابو بکر و عمر کو چھوڑا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی منمانی کی تقریریں کرنے کے لیے، اپنی عوام کو ان کی منچاہت زبان سنانے کے لیے ہم نے ایسی باتیں گھڑ ڈالی کہ جو نہ ہمیں کبھی تاریخ میں ملتی ہے، نہ میرے پاک پیغمبر کے دین میں ملتی ہے۔ اٹھے کوئی اٹھ کے یہاں پہ دعویٰ کرے کہ میرے پاک پیغمبر نے گالیاں دی تھی۔ کتنا بڑا تھا ابو جہل۔ شام میں ابھی واقعہ بیان کیا، کچھ ساتھی لیٹ آئے، میرے پاک پیغمبر کو ابو جہل نے گالیاں دی۔ جب میرے پاک پیغمبر نے جواب نہیں دیا تو اس بدبخت نے پتھر مارا میرے پاک پیغمبر کو۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ گالی دینا نیکی کا کام ہے، نہیں، منافقیت کی علامت ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے بتلایا، جو منافق کی 4 علامتیں میرے نبی نے بتائی ہیں، اس کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ منافق آدمی گالی بکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنی عزت والے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، کہیں پہ فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کہیں پہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا حضرت حسن و حسین رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی کو بتانے لگی، کہا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، ان کے رونے سے میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ میرے نبی کا پیار تھا اپنے نواسوں سے، کتنا پیار تھا کہ میرے پاک پیغمبر سجدے میں گئے ہیں، صحابہ کرام کے پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں، سب کے سب سجدے میں پڑے ہیں۔ اب میرے نبی کا نواسا ہے، میرے نبی کی گردن پہ بیٹھ گئے۔ بچے کو کیا پتا ہوتا ہے؟ بیٹھ گئے، لمبا کر دیا میرے پاک پیغمبر نے سجدہ۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے سوچا کہ آپ نے سجدہ اتنا لمبا کبھی کرتے نہیں، کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کو کچھ مسئلہ نہ ہو گیا ہو، کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ اللہ کے نبی جی آپ بھول نہ گئے ہوں۔ کہا نہیں کچھ نہیں ہوا تھا، یہ میرا بیٹا جو ہے میری گردن پہ کھیل رہا تھا، میری کمر پہ، میں نے کہا جتنی دیر یہ کھیلتا ہے میں اللہ کی تسبیحات بیان کر لیتا۔ میرے پاک پیغمبر منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر کے نواسے آئے، قمیضیں لمبی لمبی پہن رکھی تھی، پاؤں میں اٹکی گر گئے، محمد الرسول اللہ منبر سے اترے، نواسوں کو گود میں اٹھایا، اپنے پاس لا کے بٹھایا، صحیح صحیح حدیثیں بیان کرو، گالیاں کون بکتا ہے؟ اتنی عظمت والی شخصیت کا نام لے کے، پنجتن پاک کا نام لے کے گالیاں دینا کتنی بڑی حماقت ہے۔ آئیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار کیے تھے، وہ جو لوگوں کو سمجھایا تھا، ان لوگوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانی نہ دی۔ یہاں تک کہ اپنے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو عورتیں لے کے آ جاتی،
اور کہتی میرے پاک پیغمبر اسے جنگ میں لے جائے۔ آپ نے پوچھا میں اس کا بچے کا کیا کروں گا؟ کہا اللہ کے نبی جی جب کوئی تیر آپ کو لگنے لگے، تلوار لگنے لگے، اس کو آگے کر دینا۔ کون دیتا ہے؟ ہماری مائیں دیتی ہیں اتنے بچے چھوٹے ہی؟ نہیں دیتا۔ انہوں نے قربان کر دیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن میرے پاک پیغمبر پہ قربان کر دیا۔ ابو بکر صدیق ہے، میرے پاک پیغمبر نے جب اعلان کیا گھر سے سب کچھ اٹھا لائے۔ کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ کے نبی جی اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لے آئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہو تو ہماری جو امہات المؤمنین ہیں، آئے قرآن سے امہات المؤمنین کا لفظ کون نکالے؟ قرآن سے انما یرید اللہ، میرے نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہر چیز کا کوئی نزول ہوتا ہے نا، وجہ نزول ہوتا ہے۔ یہاں پہ قرآن پہ جہاں پہ یہ آیت آئی ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جسے پڑھ کے پائنتن پاک کی پاکی تو بیان کرتے ہو، یہاں پہ بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے میرے پاک پیغمبر کی۔ یہ 21ویں پارے سے میرے پاک پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ 22ویں پارے کے شروع میں ہے، یہاں بھی بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور یہ آیت آگئی ہے انما یرید اللہ لیذھب، یہاں پہ میرے پاک پیغمبر کی بیویوں کو نکال کے صرف پائنتن پاک کی پاکی بیان کر کے نکل جاتے ہیں۔ نہیں، میرے پاک پیغمبر کی بیویاں بھی پاک ہیں، میرے پاک پیغمبر کی اولاد ساری کی ساری پاک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے، حضرت حسن و حسین بھی شامل ہے، لیکن باقیوں کو نکال نہیں سکتے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ حضرت فاطمہ جب گھر پہ تشریف لاتی تو اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے۔ کہاں سے بوسہ لیتے؟ ماتھے پہ۔ اپنی بیٹیوں کے ماتھے پہ بوسہ لیا کرو، یہ میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ پیشانی کے اوپر میرے پاک پیغمبر بوسہ دیتے، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھاتے، میرے پاک پیغمبر اتنا پیار دیتے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ کہاں تھی؟ فوت ہو گئی تھی۔ میرے پاک پیغمبر ماں کا پیار دیتے، ماں کی طرح باتیں سنتے اپنی بیٹی کی، اور باپ کا پیار دیتے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدہ ام کلثوم اس میں شامل نہیں ہے، سیدہ رقیہ شامل نہیں ہے، سیدہ زینب جو ہے شامل نہیں ہے۔ وہ تینوں بھی میرے نبی کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی اسی عصمت کی حامل ہیں جس کی حضرت فاطمہ حامل ہے۔ آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ زیادہ اچھی کون سی ہے؟ کوئی ہے کسی نے سنا کہ میرے پاک پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم نے کبھی میرے نبی کی نافرمانی کی ہو؟ کبھی حضرت رقیہ نے کی ہو؟ کبھی حضرت زینب نے کی ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے ایک بچی کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھائی ہے، یہ کون تھی؟ کبھی نہیں سنا ہوگا تذکرہ۔ یہ حضرت امامہ تھی جو حضرت زینب کی بیٹی تھی اور میرے پاک پیغمبر کی نواسی تھی، میرے نبی کے ساتھ مسجد میں آئے۔ میرے پاک پیغمبر جب سجدے میں جاتے اس کو بٹھا دیتے ورنہ گود میں اٹھا لیتے۔ میرے پاک پیغمبر یہی نہیں بلکہ میرے پاک پیغمبر اگر کسی بچے کے رونے کی آواز پیچھے سے سن لیتے کہ کسی ماں پہ کسی باپ پہ اس کی گراں گزرے گی تو میرے پاک پیغمبر اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتے۔ کسی کا بچہ رویا ہے لیکن میرے پاک پیغمبر نے نماز اپنی اور صحابہ کرام کی جماعت کروا رہے ہیں، نماز کے درمیان میں ہی نماز چھوٹی کر دی میرے پاک پیغمبر، زیادہ لمبی تلاوت نہیں کی، زیادہ تسبیحات نہیں پڑھی۔ تو میرے پاک پیغمبر کا وقار دیکھنا ہے
آئیے اللہ کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، میرے پاک پیغمبر کے ساتھ بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے ساتھ بھی ایمان لانا ہے، وتعزروه وتوقروه، اور میرے پاک پیغمبر کی عزت و توقیر بھی کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات میں پھر آخر میں یہی سمجھا دوں کہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کا گالی دینا اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب وہ کس کو گالی دے رہا ہے؟ بعض لوگ جو ہے نا، چھٹا پارا جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ آیت دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، دیکھو جی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جس پہ ظلم ہو وہ بندہ جو ہے بری بات کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ۔ قرآن کا مطلب یہ نکالا کہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کو دیکھیے۔ جب قرآن ہمیں سمجھ نہیں آئے تو ہمیں کسے دیکھنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو۔ اب ہم نے کیا کیا؟ یہ بات کرتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پہ بری بات سے منع کیا ہے، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم کیا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی پہ ظلم ہوا ہے، وہ اپنی داستان سنا سکتا ہے کسی کو جا کے کہ مجھ پہ ایسے ایسے ظلم ہوا ہے۔ تو دلیل کے طور پہ یہ بات کرنا کہ دیکھو جی یہاں پہ گالی دینا جائز ہے، میں حیران ہوں۔ میرے پاس اگر گالی دینا جائز ہوتا تو صحابہ کرام کے اوپر ظلم نہیں ہوئے؟ حضرت بلال کو کیسے کیسے گھسیٹا گیا، امیہ نے کیسے کیسے ظلم کیے، تپتے پتھروں پہ لٹایا گیا، ان کو مارا گیا، کوڑے مارے گئے، سارا دن دھوپ میں باندھ کے رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنی عظمت والی شخصیت، ان کو باندھ کے دھونی دی جاتی تھی اسلام سے پھر جائے۔ بعض صحابہ کرام کو صرف اسی وجہ سے مار مار کے انہوں نے اپنی جان جو ہے اپنے اللہ کے سپرد کر دی۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، سب سے پہلے شہید۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، دونوں ٹانگوں کو، اور پھر نیزہ مار کے دونوں اونٹوں کو بھگا دیا، نیزہ مارا درمیان میں 2 پھاڑے کر دیا۔ یار کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام ایسے آیا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، فرمایا اے آل یاسر، اے سمیہ، اے یاسر، تم صبر کرو، تمہارے لیے اللہ کے جنت کے وعدے۔ اسلام کمزور تھا اس وقت، کفر طاقتور تھا۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنی پھر جمعے کی خلاصہ جو ہے بات عرض کرتا ہوں۔ میں کوئی جمعہ پڑھانے نہیں، صرف ایک بات آپ سے کرنے آیا تھا۔ میرے اسلام میں چاہے وہ اس کو مومن مانے نہ مانے، ہمارے ہاں وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے حضرت ابوبکر و عمر عثمان و علی، سب کے سب صحابہ کرام جو میرے پاک پیغمبر پہ ایمان لے آیا، وہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے لیے وہ ہماری آنکھوں کو، ان کی پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، لیکن ان کے اوپر تبرے بازی کر کے صرف میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال میرے پاک پیغمبر سے، حضرت علی سے، جن کو امام مانتے ہو، حضرت حسن و حسین سے، امام باقر سے، کسی سے لا کے دے دے کہ کبھی انہوں نے گالی دینے کو جائز قرار دیا؟ بتائیے کسی کافر کو گالی دینا جائز قرار دیا؟ بات کرتے ہو دلیل کی۔ آئیے، میرے اللہ نے فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ حضرت علی بھی بچے تھے، حضرت فاطمہ بھی بچی تھی جب ایمان لائے، حضرت حسن و حسین اسلام میں آنکھ کھولی۔ اس آیت سے مراد
باقی صحابہ اکرام ہیں جو واقعتاً ہی گناہ کر کر کے وہ جو ہے جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے. اب اللہ کہتے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا جہنم سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.